ایک ایسا نظام جس سے پوری دنیا نے اپنی جان چھڑوا لی ہے، لیکن ہمارے ملک پاکستان میں آج بھی وہ پوری آب کے ساتھ رائج ہے۔ ایک زرعی ملک ہونے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں ایک زرعی ملک میں بھی مختلف وقتوں میں ہر سال کسی نہ کسی چیز کا خوراک کے حوالے سے بحران رہتا ہے۔ کبھی آٹے کی قلت ہوتی ہے، لوگ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں آٹا لینے کے لیے، کبھی پیاز مہنگا ہو جاتا ہے، کبھی ٹماٹر نہیں ملتے، کبھی لیمن کا ریٹ جو ہے وہ 1000 روپے کے اوپر چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ہم ہر سال چینی جو ہے وہ باہر کے ملکوں سے منگوانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تو وہ کون سا نظام ہے جس کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں موجود ہیں ہمارے ملک پاکستان میں، اور اس نظام ہی کی پیداوار جو ہے، جو لوگ اس نظام کی وجہ سے اس ملک پر قابض ہیں، وہ سیاست میں بھی اپنا گندا کردار ادا کرتے ہیں۔ مختلف وقتوں میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر مختلف حکومتوں کو بلیک میل کرنے میں ان لوگوں کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے۔ وہ کون سا ایسا نظام ہے، اس پر بات کریں گے ہم، لیکن آپ اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ہو سکے تو چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، اور ہو سکے تو کمنٹ کیجیے گا تاکہ میری یہ جو کاوش ہے وہ آپ کو کیسی لگی ہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، ٹاپک کی طرف، کہ وہ نظام کون سا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں مختلف قسم کی بحران پیدا ہوتے ہیں خوراک کے حوالے سے، سیاست میں، اور پوری دنیا نے اس سے جان چھڑا لی ہے۔ وہ ہے جاگیردارانہ سسٹم۔ ہمارا جو دین ہے وہ بھی اس کی نفی کرتا ہے۔ میں آپ کو اس حوالے سے اس ٹاپک پہ دو حوالے دوں گا کہ ہمارا دین کس طرح سے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک واقعہ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنا قصہ بیان کرتے ہیں، اور دوسرا واقعہ ہے حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک عزیز صحابی کو، حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وادی عقیق میں وہ قطع اراضی کاشتکاری کے لیے الاٹ کیا، اور انہوں نے اس پہ کاشتکاری شروع کر دی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب انہوں نے دیکھا کہ اس قطع اراضی میں سے بہت ساری زمین ابھی بھی ویران پڑی ہوئی ہے، حضرت بلال بن حارث اس سارے قطع اراضی کو کاشت نہیں کر سکے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت بلال سے کہ جتنی زمین آپ کاشت کر چکے ہو یا جو آپ نے زرخیز بنا لی ہے وہ آپ کی، جو آپ کاشت نہیں کر سکتے، جو ابھی تک بنجر پڑی ہوئی ہے، وہ ریاست کو واپس کر، تاکہ وہ کسی اور صحابی کو دے دی جائے، کسی اور ضرورت مند کو دے دی جائے، تاکہ یہ زمین بیکار نہ پڑی رہے۔ تو وہاں پر حضرت بلال بن حارث نے آپ سے یہ کہا کہ یہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطیہ کی تھی، تحفہ دی تھی، یہ میں کسی صورت پر بھی واپس نہیں کروں گا۔ لیکن آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر بضد ہو گئے، چونکہ اگر آپ کاشت ساری زمین کو نہیں کر سکتے تو پھر یہ آپ کو واپس کرنی پڑے گی، اور انہوں نے وہ زمین جو اضافی تھی ان کے پاس وہ ریاست کی ملکیت میں واپس لی، اور یہ قطعی لحاظ نہیں رکھا کہ وہ ایک صحابی رسول تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تحفہ دیا تھا، لیکن انہوں نے صرف مد نظر رکھا تو مخلوق خدا کے مفادات کو مد نظر رکھا، عوام کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ زمین ان سے واپس لے کے کسی دوسرے صحابی کو دے دی گئی تاکہ اس پہ کاشت کاری کی جا سکے۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں آج بھی بہت سارے ایسے جاگیردار موجود ہیں جن کے پاس سینکڑوں ایکڑ بلکہ ہزاروں ایکڑ اراضی موجود ہے، لیکن وہ ساری اراضی کو کاشت نہیں کر سکتے، وہ ان کی ملکیت میں موجود ہے، وہ بیکار بنجر پڑی ہوئی ہے۔ اگر اسی زمین کو حکومت وقت اپنی ملکیت میں لے کے کسی دوسرے فرد کو ٹرانسفر کر دے، اس کو دے دے،
تو اس سے فائدہ یہ ہوگا معاشی حوالے سے کہ جن لوگوں کو وہ زمین دی جائے گی وہ اس پہ کاشتکاری کریں گے، اس سے ان کا روزگار بھی چلے گا، ان کے معاشی حالات بھی بہتر ہوں گے اور ملکی پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا۔ وہ اس پہ جو بوئیں گے وہ ملک کی پیداوار میں اضافہ کرنے کا سبب بنے گا۔ دوسری ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں جس سے اکانومی جو ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ کچھ لوگ دو وسائل پہ قابض ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ کہ ان کے پاس ایک زمین ہے، وہ اس کو کرتے یہ ہیں کہ ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں کسی دوسرے آدمی کو یا حصے پہ دے دیتے ہیں، خود کوئی اور کام کر لیتے ہیں، کوئی کاروبار کر لیتے ہیں، کوئی دکانداری کر لیتے ہیں یا کوئی ان کو نوکری مل جاتی ہے۔ اب وہ دو وسائل پہ قابض ہو گئے، ایک تو ان کے پاس زمین ہے، ادھر سے بھی ان کو حصہ مل رہا ہے یا ٹھیکہ مل رہا ہے، اور دوسری وہ اگر جاب کر رہے ہیں، ان کو جاب مل گئی ہے تو ادھر سے تنخواہ بھی لے رہے ہیں، یا اگر دکانداری کر رہے ہیں تو ادھر سے بھی اپنا منافع کما رہے ہیں۔ وہ دو وسائل پہ قابض ہو گیا، جبکہ ہمارا دین جو ہے وہ اس بات کی نفی کرتا ہے، وہ روکتا ہے اس بات سے کہ جو چیز آپ کے پاس اضافی ہے اس کو ضرورت مندوں کو دیا جائے، کسی دوسرے فرد کو دی جائے جس کو اس چیز کی ضرورت ہے، نہ کہ ایک آدمی ایک سے زیادہ وسائل پہ قابض ہو۔ تو دوسرا حوالہ ہے سنن ابی داؤد، جو حدیث ہے اس کا میں حوالہ دوں گا کہ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ذاتی قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے کھیتوں میں پانی لگا رہا تھا، جناب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ رافع یہ کس کی زمین کو کھیتوں کو پانی لگا رہے ہو؟ تو میں نے جواب دیا کہ اپنے کھیتوں کو۔ تو انہوں نے سوال کیا، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تم نے یہ زمین کیسے حاصل کی یا کہاں سے آئی؟ تو انہوں نے فرمایا، حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ زمین فلاں بن فلاں کی ہے، اس پہ جو بیج بو رہا ہوں وہ میرا خرچہ ہے، جو اس پہ محنت کر رہا ہوں وہ میری ہے، جب اس کی کٹائی کا وقت آئے گا تو آدھا حصہ وہ فلاں بن فلاں کو مال کے زمین کو جائے گا اور آدھا حصہ مجھے مل جائے گا۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حکم صادر کیا کہ رافع تم نے یہ سودی معاملہ طے کیا ہے، فوراً جتنا اس پہ خرچہ ہو چکا ہے وہ اس مال کے زمین سے واپس لے لو اور یہ زمین اس شخص کو واپس کر دو۔ یہ ایک سود کے زمرے میں آتا ہے، اگرچہ رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ملکیت نہیں تھی۔ اب سود کون لے رہا تھا؟ جس کی زمین ملکیت تھی اس کو سود جا رہا ہے، لیکن سود لینے والا اور دینے والا دونوں ایک جیسے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے منع کر دیا۔ اور ہمارے ملک میں آج بھی یہ چیز رائج ہے کہ لوگ اپنی زمین جو ہے وہ ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں، حصے پہ دے دیتے ہیں، اس سے بھی منافع لیتے ہیں، محنت کوئی اور کرتا ہے، وہ گھر بیٹھے اس کا منافع لے رہے ہوتے ہیں، خود کوئی اور کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ زمین کی ملکیت کا تصور جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے۔ یہ برصغیر میں زمین کی ملکیت کا تصور جب 1857 میں انگریز نے یہاں پر مکمل قبضہ کر لیا، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، تو 1863 میں پہلی جمع بندی ہوئی برصغیر کی زمین کی۔ اس وقت انگریز نے لاٹ کی تھی، ملکیت دی تھی، ملکیت کا تصور انگریز نے متعارف کروایا تھا برصغیر میں اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے۔ وہ ان لوگوں کو الاٹ کرتا تھا جو ان کے لیے انگریز کے مفادات کا تحفظ کرتے تھے، ان کو فوجی دیتے تھے، ان کو لڑنے کے لیے گھوڑے دیتے تھے، یا ان کے لیے جو یہاں پہ انگریز کے خلاف لڑ رہے تھے، جو لوگ جو انگریز کو یہاں پہ تسلط قائم نہیں رکھنا چاہتے تھے، ان کی مخبریاں کرتے تھے جو لوگ، وہ آج جاگیردار ہیں، اور انہی لوگوں کی نسلیں ہماری پاکستان کی اسمبلیوں میں وزیروں منسٹروں کی شکل میں موجود ہیں، وہی ایم این اے، وہی ایم پی ہیں، اور وہی گندی سیاست، جو گند ہے سیاست کا ہمارے ملک میں، کہ وقت آنے پہ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جمپ کرنے میں سب سے پہل جو ہے وہ جاگیردار ہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔